بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 مہینے گزرے، تاریخ کہتی ہے 2 مہینے تک یہ گفتگو چلتی رہی، اور اسی معاملات کے اندر کوئی جب فیصلہ ہوا نہ کوئی بات، کہ اس کے بعد پھر مجبور ہو کر حاکم نے پھر امام کو بلایا، کہا کہ اچھا حکومت نہیں لیتے تو پھر ایک کام کیجیے، آپ ولی عہدی قبول کر لیجیے، ولی عہد بن جائیے۔ کا یاد رکھ، میں جانتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے جانے والا ہوں، تجھ سے پہلے میں دنیا سے جاؤں گا۔ ولی عہدی کا کام کیا؟ یعنی جو ولی عہد ہوتا ہے وہ بادشاہ کے بعد، یعنی بادشاہ کے مرنے کے بعد بادشاہ بننے والا، اس کو کہتے ہیں ولی عہد۔ کہ میں جانتا ہوں کہ تجھ سے پہلے میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو جب میں تجھ سے پہلے دنیا سے جانے والا ہوں تو اس ایسی ولی عہدی کا فائدہ کیا؟ تو میں کس بات کے لیے ولی عہدی قبول کروں؟ کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے کون آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میرے ہوتے ہوئے کون آپ کو قتل کر سکتا ہے؟ کہ میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں، بتاؤں گا نہیں کون مجھے قتل کرنے والا ہے، چاہوں تو بتا سکتا ہوں۔ کہ ایک مرتبہ غصے میں آیا، کہنے لگا میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں کہ آپ اس ولی عہدی کو قبول کیجئے۔ مولا نے یہاں پہ ایک اور جملہ کہا کہ میں نے جب سے دنیا میں آیا ہوں کبھی جھوٹ نہیں کہا، اور یہ جملہ کہنا امام معصوم کا بہت بڑا جملہ، کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ کہ یاد رکھ، میں نے کبھی دنیا کی خاطر دنیا کو نہیں بیچا، ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کی خاطر دنیا بیچی ہو، ایک کو چھوڑا ہو دوسرے کو لیا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے اور لوگوں کے سامنے یہ امپریشن پیدا کرے کہ امام نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ امام علیہ السلام سے دنیا چھوٹ گئی تھی، اس لیے کہ موقع نہیں مل رہا تھا حکومت کا، تو امام سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، آج موقع ملا تو حکومت حاصل کر لی۔ کہ دنیا کو یہ امپریشن دینا چاہتا ہے کہ امامت کا تاثر خراب ہو جائے، تو یہ چاہتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ جب یہ باتیں امام رضا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، سامنے ایسی چیز ہے کہ جو اس کے دل کی حالت ہے امام زبان سے بیان کر رہا ہے۔ کہ تو یہ چاہتا ہے کہ امامت کو اس انداز سے بدنام کرے کہ امامت حکومت کو، اس دولت کو، اس سلطنت کو حاصل کرنے سے محروم تھی، یعنی ہم مجبور تھے، تو دے گا تو ہمیں حکومت ملے گی، نہیں دے گا تو نہیں ملے گی، یہ محرومی کا احساس تو دلوانا چاہتا ہے۔ کہ نہیں چاہیے تیری حکومت، نہیں چاہیے تیری ولی عہدی۔ کا ایک مرتبہ مجبور کیا، کہ اگر آپ نے اب قبول نہیں کیا میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ کہ میں نے کہا تھا تجھے اختیار کے ساتھ تو میں قبول نہیں کروں گا، لیکن اب چونکہ مجبور کر رہا اور یہ بات کہتا ہے کہ میرے قتل کی بات کرتا، کہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو محفوظ کر کے تیری اس بات کو قبول کروں۔ کہ اس وقت ولی عہدی کو قبول کیا، اور اس شرط کے ساتھ کہ نہ تیرے معاملات میں دخل دوں گا، نہ کسی کو کسی عہدے پر رکھوں گا، نہ معزول کروں گا، کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بس تیری حکومت کو دیکھتا رہوں گا، نام کی ولی عہدی رکھنی ہے رکھ لے، اس سے زیادہ کوئی دخالت نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ اس بات پر یہ ولی عہدی کی بات آگے بڑھی۔ اذان گرامی، دنیا نے جب امام معصوم کے ساتھ، جملہ غور کیجئے گا، 8ویں امام کا دور، امام معصوم، جب دنیا فریب دینے پر آتی ہے، دنیا کو، امام معصوم کو فریب نہیں دے سکتی۔ امام معصوم کے سامنے تو بیان ہوا، امام نے تو اندر سے بات کھول کر رکھ دی، لیکن یہ فریب دنیا والوں کو دیا جا رہا تھا حکومت کی جانب سے، کہ امامت کا نام استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اور یہ تاریخ میں ایک مرتبہ نہیں ہوا، اہل بیت کے نام کو اسی انداز سے بار بار استعمال کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور نہ فقط استعمال کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ اہل بیت کے نام کو استعمال کر کے دین کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہم صل علی محمد